دوستو ایک بار پھر طالبان نے اسرائیل سے جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ پوری خبر کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوستو آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل اس وقت فلسطین غزہ پر بمباری کر رہا ہے، وہاں کے اسکولوں کو ختم کر رہا ہے، اسی طرح وہاں کے اسپتالوں پر بھی بمباری کر رہا ہے تاکہ اسکول اور اسپتال سب ختم ہو جائیں۔ جو کوئی بیمار ہو تو اس کو پھر کہاں لے جایا جائے گا، اسی لیے اسرائیل جو ہے تو اسپتالوں پر مسلسل بمباری کر رہا ہے۔ دنیا میں 57 اسلامک دیش ہیں، اسلامی ملک 57 ہیں، لیکن وہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، سب خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ دنیا ہنس رہی ہے، دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، اور یہ اسلامی ملک جو اپنے آپ کو اسلامی ملک کہنے والے ہیں، یہ سب خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آخر میں طالبان سے برداشت نہ ہوا تو طالبان نے یہ جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی طالبان نے جنگ کا اعلان کیا تھا، اس میں یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں ایران اور لبنان اور جارڈن ہمیں راستہ دے دیں وہاں تک جانے کا تو ہم ضرور اسرائیل کے خلاف جنگ کریں گے، اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے ہم تیار ہیں، ہم ضرور مسجد اقصیٰ کو بچا لیں گے۔ اس طرح کی بات طالبان نے کہی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ طالبان ایک ایسا یہ ملک ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک اس سے نہیں جیت سکتا، مطلب اتنا خطرناک یہ ملک ہے۔ اور یہ لوگ اگر جہاں تک جیسے کہ افغانستان سے فلسطین ان کو جانا پڑے گا، طالبان کو تبھی یہ جنگ کر پائیں گے۔ اگر یہ فلسطین نہیں جاتے پھر یہ جنگ کیسے کریں گے؟ اس لیے اگر یہ ملک جو افغانستان اور فلسطین کے درمیان ہیں، یہ اگر طالبان کو وہاں کی پرمیشن دے دیں، جانے کی اجازت دے دیں، اپنے ملک سے گزرنے کی اجازت دے دیں، پرمیشن دے دیں، تو یہ طالبان جو ہیں ضرور اسرائیل کے خلاف جنگ کریں گے۔ اور انہوں نے تو صاف اعلان کر دیا ہے کہ ہم جنگ کریں گے، یہ جنگ کر کے رہیں گے اور ان کو ہرا کے رہیں گے، ان کو تباہ برباد کر دیں گے، یہودیوں کو تباہ برباد کر دیں گے۔ پھر بھی کچھ جو اسلامک دیش ہیں، جو اسلامی ملک ہیں، وہ طالبان کے ساتھ صرف کھڑے ہیں، صرف بات کر رہے ہیں، بول رہے ہیں اپنے آپ کو، جیسے کہ سعودی حکومت جو ہے یہ اسلامی ملک ہے، اپنے آپ کو اسلامی ملک کہنے والی ہے، لیکن یہ غدار ہے، اور غداری اس طرح سے کر رہی ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہاں کا جو تیل وغیرہ ہے، جو سامان اور بھی ہے، وہ تمام چیزیں اسرائیل کے تک پہنچنے کے لیے روک کے رکھے، تاکہ اسرائیل جو جن کی گاڑیاں پیٹرول سے چل رہی ہیں یا ڈیزل سے چل رہی ہیں تو وہ تمام چیزیں ان کی فیل ہو جائیں۔ لیکن سعودی حکومت بھی اس میں شامل ہے، یہ کہہ لیجئے کہ سعودی حکومت جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح یہ جو دبئی ہے تو یہ بھی اپنے تمام اشیاء، تمام چیزیں روک لے تو ظاہر سی بات ہے اسرائیل کمزور پڑ جائے گا۔ اسی طرح اسرائیل کے جو پروڈکٹ ہیں، جو سامان یا کہیں پر کسی ملک میں ہیں، ان کا کھلا بائیکاٹ کیا جائے، اس سے اسرائیل کمزور پڑ سکتا ہے۔ تو اسی طرح طالبان نے یہ بڑا اعلان کیا ہے کہ اسرائیل جو فلسطینیوں کو اس طرح سے شہید کر رہا ہے، غزہ پر بمباری کر رہا ہے، تو یہ بمباری کرنا چھوڑ دے، ورنہ اگر ہم اٹھیں گے تو اس کی خیر نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر یہ ملک اجازت دیتے ہیں وہاں تک جانے کی، طالبان ضرور ان کے خلاف جنگ لڑیں گے اور ضرور فلسطین کو پالیں گے، ورنہ جس طرح سے یہ اسرائیل بمباری کر رہا ہے، جس طرح سے یہ بم چھوڑ رہا ہے، راکٹ داغ رہا ہے، اسی طرح اگر بمباری ہوتی رہی تو یہ غزہ بھی تباہ ہو جائے گا، فلسطین بھی تباہ ہو جائے گا۔ تو اسی طرح مسجد اقصیٰ کی حفاظت بھی کرنی ہے۔